السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جنوبی ایشیائی علاقائی تعاون کی تنظیم یا سارک جنوبی ایشیا کے 8 ممالک کی ایک اقتصادی اور سیاسی تنظیم ہے۔ یہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی علاقائی تنظیم ہے، جو تقریباً 1.47 ارب لوگوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ تنظیم سن 1985 کو بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، مالدیپ اور بھوٹان نے قائم کی۔ 3 اپریل سن 2007 کو نئی دہلی میں ہونے والے تنظیم کے 14ویں اجلاس میں افغانستان کو 8ویں رکن کی حیثیت سے شامل کیا گیا۔ آئیے سبق کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پاکستان کے سارک ممالک کے ساتھ تعلقات۔ سارک ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن جنوبی ایشیا کے ممالک کی تنظیم برائے علاقائی تعاون ہے۔ ان تمام الفاظ کا مخفف سارک کہلاتا ہے، SAARC۔ اس کا قیام سن 1985 میں عمل میں آیا۔ اس تنظیم میں 8 ممالک پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، مالدیپ، بھوٹان اور افغانستان شامل ہیں۔ MCQ میں سوال آ سکتا ہے، سارک تنظیم میں کتنے ممالک شامل ہیں؟ تو 8 ممالک شامل ہیں۔ ان کے نام کیا کیا ہیں؟ تو یہ 8 نام آپ کو اچھی طرح سے یاد ہونے چاہیے۔ سارک تنظیم کے درج ذیل مقاصد ہیں: ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھنا اور باہمی اعتماد سازی کے لیے اقدامات کرنا، جنوبی ایشیا کے ممالک کے درمیان اجتماعی خود انحصاری کو بڑھانا اور مضبوط کرنا، رکن ممالک کے درمیان معاشی، ثقافتی، ٹیکنالوجی اور سائنسی میدان میں باہمی تعاون اور مدد کو فروغ دینا، باہمی دلچسپی کے موضوعات پر بین الاقوامی سطح پر یکساں موقف اختیار کرنا، یعنی کہ سب کا موقف ایک جیسا ہو، بین الاقوامی اور علاقائی تعاون کی تنظیموں کے ساتھ تعاون کرنا۔ پاکستان کے سارک ممالک کے ساتھ تعلقات ذیل میں بیان کیے جاتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے تعلقات۔ بین الاقوامی اعتبار سے رقبے، آبادی، وسائل، معاشی ترقی اور عسکری قوت کے لحاظ سے خطے کا سب سے بڑا ملک ہونے کی وجہ سے سارک کو فعال اور کامیاب بنانے کی سب سے بھاری ذمہ داری بھارت پر عائد ہوتی ہے، مگر بھارت بدستور ہٹ دھرمی پر قائم رہتا ہے، جس کی وجہ سے سارک تنظیم کے قیام کا مقصد مجروح ہوتا ہے۔ یہی سارک کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ پاکستان اور بھارت دونوں ممالک کی سرحدیں آپس میں ملی ہوئی ہیں اور دونوں ممالک سارک کے بہت اہم ملکوں میں شمار ہوتے ہیں اور آبادی کے لحاظ سے بھی بڑے ممالک ہیں۔ بھارت پاکستان کے مشرق میں واقع ہے۔ اس کا دارالحکومت دہلی ہے اور اس میں پارلیمانی نظام رائج ہے۔ جنوبی ایشیا کی علاقائی تعاون کی تنظیم سارک کے دائرہ میں دونوں ممالک میں تعاون بڑھانے کی کوششیں کی گئیں۔ پاکستان نے ہمیشہ اختلافی امور کو مذاکرات کے ذریعے سے حل کرنے پر زور دیا۔ پاکستان اور بھارت کے تعلقات ہمیشہ سے ہی اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں، جس کی وجہ سے دو طرفہ تعلقات کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکل سکا۔ پاکستان ہمیشہ سے اختلافی امور کو حل کرنے کے لیے بھارت کو مذاکرات کی دعوت دیتا رہا ہے، لیکن بھارت ہمیشہ نظر انداز کرتا رہا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ دوستی میں پہل کی ہے، لیکن بھارت ہمیشہ سے اپنی ہٹ دھرمی پر ڈٹا رہا ہے اور اس نے کبھی بھی دوستانہ رویے میں پہل نہیں کی ہے۔ سن 1988 میں سارک کانفرنس کے موقع پر پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم کو ملنے کا موقع ملا، جس میں ایک معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اس معاہدے کے مطابق دونوں ممالک ایک دوسرے کے جوہری مراکز پر حملہ نہ کرنے کے پابند ہوئے۔
سارک تنظیم کے تحت سن 1990 کے بعد پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کچھ بہتری ہوئی، باہمی تجارت اور لوگوں کی آمد و رفت بڑھی۔ یہ تعلقات بھی ایک حد سے آگے نہ بڑھ سکے۔ دیکھیں بچوں، بین الاقوامی اعتبار سے رقبے، آبادی، وسائل، معاشی ترقی اور عسکری قوت کے لحاظ سے خطے کا سب سے بڑا ملک ہونے کی وجہ سے سارک کو فعال اور کامیاب بنانے کی سب سے بھاری ذمہ داری بھارت پر عائد ہوتی ہے، مگر بھارت بدستور ہٹ دھرمی پر قائم رہتا ہے، جس کی وجہ سے سارک کی تنظیم کے قیام کا مقصد بھی مجروح ہوتا ہے، اور یہی سارک کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یعنی کہ سارک اپنے مقاصد کو کامیابی سے تکمیل نہیں کر پاتی کیونکہ بھارت اپنی ہٹ دھرمی پر ڈٹا رہتا ہے۔ جنوری سن 2004 میں سارک کانفرنس اسلام آباد کے دوران میں صدر پاکستان اور بھارت کے وزیر اعظم کے درمیان مذاکرات ہوئے اور کئی سمجھوتے طے پائے اور باہمی مسائل کو حل کرنے کے لیے مذاکرات جاری رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا۔ مسئلہ کشمیر دونوں ممالک کے مابین کشیدہ تعلقات کی بنیادی وجہ ہے۔ بھارت مسئلہ کشمیر کو منصفانہ طور پر حل نہیں کرنا چاہتا۔ پاکستان اب بھی اپنے اس منصفانہ موقف پر قائم ہے کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی منظور کی ہوئی قراردادوں کے مطابق مظلوم کشمیریوں کے رائے کے ذریعے سے حل کیا جائے، جس کو استصواب رائے کے نام سے ہم نے صفحات میں پڑھا ہے۔ سارک کے رکن ممالک نے پاکستان اور بھارت کے مابین مسئلہ کشمیر اور پانی جیسے بنیادی تنازع کے حل میں ہمیشہ مؤثر کردار ادا کیا ہے، لیکن بھارت ہمیشہ رکاوٹوں کا باعث بنا ہے، جس سے یہ مسئلہ ابھی تک حل طلب ہے اور دونوں ممالک کے تعلقات میں بڑی رکاوٹ ہے۔ دیکھیں، رکن ممالک جو بھی سارک کے رکن ممالک ہیں وہ اس بات کے حامی ہیں کہ سارک کو خطے میں موجود تنازعات کو حل کرنے میں مددگار ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک امن نہیں ہوگا ترقی نہیں ہوگی، اور امن صرف اس صورت میں ہی قائم ہو سکتا ہے جب باہمی تنازعات کو حل کیا جائے۔ پہلے آپس میں سیاسی اختلافات اور دوسرے جھگڑے طے کیے جائیں، لیکن بدقسمتی سے جنوبی ایشیا میں ایسا نہیں ہو سکا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ بھارت کی ہٹ دھرمی ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش۔ بنگلہ دیش جنوبی ایشیا کی سب سے نئی ریاست ہے، لیکن اس کی فی کس مجموعی قومی پیداوار پاکستان سے کئی فیصد اور اپنے سے کئی گنا بڑی ریاست انڈیا سے بھی زیادہ ہے۔ اس وقت بنگلہ دیش تیزی سے ترقی کرتا ہوا ملک سمجھا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس میں ایک سیاسی استحکام نظر آ رہا ہے۔ بنگلہ دیش سابق مشرقی پاکستان جنوبی ایشیا کا ایک ملک ہے۔ میانمار کے ساتھ مختصر سی سرحد کے علاوہ یہ 3 اطراف سے بھارت سے ملا ہوا ہے۔ دارالحکومت ڈھاکہ، حکومت پارلیمانی نظام اسلامی قائم ہے۔ یہاں کی سرکاری زبان بنگالی ہے اور یہاں کی کرنسی کو ٹکا کہا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش سارک اور OIC دونوں کا رکن ہے۔ سن 1985 میں سارک کا پہلا سربراہی اجلاس اور سن 1993 میں سارک کا 7واں سربراہی اجلاس بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں منعقد ہوا۔ یعنی کہ سارک کا پہلا سربراہی اجلاس کہاں منعقد ہوا؟ تو وہ بنگلہ دیش میں منعقد ہوا۔ ان اجلاسوں میں سارک ممالک کے درمیان تجارت کو فروغ دینے کے لیے بہت سے اقدامات اٹھائے گئے۔ سن 1993 میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ٹریکٹروں کا معاہدہ طے پایا، کیونکہ یہ دونوں زرعی ملک ہیں، جس کی رو سے پاکستان نے بنگلہ دیش کو ٹریکٹر فراہم کیے۔ سن 2005 میں سارک کی 13ویں سربراہی کانفرنس ڈھاکہ میں منعقد ہوئی۔ اب آپ MCQs کے لحاظ سے ذہن میں رکھیے کہ پہلا سربراہی اجلاس، 7واں سربراہی اجلاس اور 13واں سربراہی اجلاس بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں منعقد ہوا، جس میں بنگلہ دیش کے وزیر اعظم خالدہ ضیاء کو اگلے سال کے لیے سارک کا چیئرپرسن منتخب کیا گیا۔ اس اجلاس میں پاکستان نے متنازع امور کو حل کرنے پر زور دیا۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ ایشیا کا سب سے زیادہ متنازع امور کیا ہے، اور وہ ہے مسئلہ کشمیر، اور علاقائی تعاون اور ترقی کے لیے کشمیر کے مسئلے کے حل کو ناگزیر قرار دیا۔
بنگلہ دیش سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں، لیکن ان تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان تعلقات میں بہتری آ رہی ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تجارتی تعلقات بھی قائم ہیں۔ دونوں ممالک کے تجارتی حجم میں بھی آہستہ آہستہ اضافہ ہو رہا ہے۔ آئیے مختصر سوالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ سارک کا مکمل نام بتائیے۔ سارک کا مکمل نام ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن ہے۔ سارک کا قیام کب عمل میں آیا؟ تو اس کا قیام سن 1985 میں عمل میں آیا۔ سارک میں شامل ممالک کے نام تحریر کریں۔ اس تنظیم میں 8 ممالک پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، مالدیپ، بھوٹان اور افغانستان شامل ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے تعلقات مختصراً تحریر کریں۔ آپ کو پاکستان اور بھارت تمام پوائنٹس اچھی طرح سے یاد ہونے چاہئیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات مختصراً تحریر کریں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات امپورٹنٹ ہیں، آپ کو اچھی طرح سے یہ تینوں پوائنٹس یاد ہونے چاہئیں۔ کل نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔